الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين رب زدنی علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے سورۃ النساء پڑھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 76 سے ہم پڑھیں گے۔ جیسے کہ پیچھے ٹاپک چل رہا تھا کہ تمہیں 75 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں نہیں اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ان بے بس مردوں اور عورتوں کی خاطر جو مغلوب بنا دیے گئے، جو مغلوب بنا دیے گئے ہیں۔ وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، ہمارے لیے خاص اپنے فضل سے کوئی مددگار بھیج دے۔ تو یہ دعائیں، یہ 1400 سال پرانا قرآن نہیں ہے۔ آج بھی دیکھیں، آج بھی کہاں پہ لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں نا۔ کشمیر میں مسلمان دعائیں مانگ رہے ہیں، پھر فلسطین میں لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، انڈیا میں لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، برما کے مسلمان دعائیں مانگ رہے ہیں، جگہ جگہ کے مسلمان۔ تو کیا ہمیں ان کی آہو بگار سنائی دے رہی ہے؟ تو اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ پھر آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں الذین آمنو۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو ایمان لائے۔ کون ایمان لائے؟ وہ اب ایمان والوں کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ کرتے کیا ہے؟ وہ صرف اپنے ہی کپڑے جوتے، اپنا گھر بنانے، اپنے بچوں کو پڑھانے میں نہیں اپنی زندگیاں لگا دیتے۔ جو صحابہ تھے وہ تاریخ ساز تھے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم خود ساز ہیں۔ صحابہ نے تاریخیں بنائی ہیں نا، ان کی کہانیاں ہمیں ملتی ہیں کہ انہوں نے یہ قربانیاں دی، ہم اپنے آپ کو بنا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون، وہ قتل کرتے ہیں، وہ قتال کرتے ہیں۔ کہاں پہ؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ آج ہماری تو جنگیں آپس میں، نند بھابھی کی، ساس بہو کی، رشتہ داروں کی آپس میں ہو رہی ہے نا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ اللہ کے لیے جنگ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں۔ اور والذین، اور کیا کرتے ہیں؟ اور وہ لوگ، والذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، جو رب کو رب نہیں مانتے، وہ کہاں پہ جنگ کرتے ہیں؟ یقاتلون، وہ قتل کرتے ہیں، فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کی راہ میں جنگ کر رہے ہیں۔ جنگ تو کفار و مشرکین بھی کر رہے ہیں، جانے تو وہ بھی دے رہے ہیں۔ ابو جہل بھی تو لشکر لے کر آیا تھا نا میدان احد میں، لیکن اس کی ساری جدوجہد کس کے لیے تھی؟ طاغوت کی راہ میں تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فقاتلو، تو تم جنگ کرو، کس سے؟ اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے۔ طاغوت کون ہوتے ہیں؟ جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں۔ ہر وہ بندہ جو آپ کو اللہ کے راستے سے روک دے، وہ آج کا طاغوت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو طاغوت ہے ان کے خلاف تم بھی جنگ کرو۔ تو کیا آج کا جو ہمارا میڈیا ہے، جس کو لفافہ پکڑا دو جو مرضی بات سن لو، تو کیا آج ہم نے اس کے خلاف جنگ نہیں کرنی؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بیٹھے اسی کو سن رہے ہوتے ہیں، اسی کو ویوز دے رہے ہوتے ہیں، اسی کو ہم دن بہ دن ہم ویو دیتے ہیں، ان کو ترقی مل جاتی ہے، ان کو ڈالر پاؤنڈز مل جاتے ہیں، پیسہ مل جاتا ہے نا۔ تو اللہ تو کہہ رہے کہ تم جنگ کرو شیطان کے ساتھیوں سے، تم شیطان کے حمایتیوں سے، حزب الشیطان سے قتال کرو۔ تو کیا ہے، جب تمہیں بظاہری طور پہ تو وہ اتنا بڑا سرکل نظر آتا ہے نا کہ یہ تو بڑے بڑے ان کے پاس ایٹمی پاور ہیں، ان کے پاس تو بڑے بڑے وہ میزائل ہیں، بڑے بڑے یہ طاقتور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں جو شیطان کے گروہ ہیں، ان کید الشیاطین، شیطان بے شک جو شیطان کا مکر ہے، کان ضعیفا، یقیناً شیطان کی چال بڑی ہی کمزور ہے۔ شیطان کی چال بظاہر بڑی زوردار، باروب دکھائی دیتی ہے، لیکن جب مرد مومن اس کے مقابل کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے اس کی چال تو بڑی پودی اور پھس پھسی سی ہے۔ بس وہ جیسے غبارہ کتنا اس میں گیس جاتی ہے نا، ایک دم اس کو لگتا ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے، دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے کہ جو شیطان کی چالیں بڑی ہی کمزور ہے۔
تو بس اللہ کرے کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں جہاد کریں. تو آج کا ہمارا جہاد کیا ہے؟ آج ہم قلم کے ساتھ جہاد کریں. آج ہم اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں. آج ہم اللہ کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں اپنا لیں. آج کا یہ جہاد ہے، ہم اس کے اوپر چلنا شروع ہو جائیں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 77 میں، علم ترا، کیا نہیں دیکھا تم نے؟ نہیں دیکھا تو اب دیکھ لیں. قرآن جب ہم پڑھتے ہیں نا، بہت کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمیں دیکھنے کو بھی، سمجھنے کو بھی، غور و فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ موقع دے دیتے ہیں نا. علم ترا الی الذین، کیا نہیں دیکھا طرف ان لوگوں کی، قیلا، کہا گیا، لہم، ان کو، کفو، بند رکھو، ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور کیا کرو، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. دیکھیں وہی بات آگے نا جو بھی پچھلی آیت میں تھی کہ آج ہم فلسطین کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتے، آج ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں نا. تو دیکھیں صحابہ کے بھی 13 سال مکہ میں رہ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ان کی کردار سازی ہو رہی تھی. جیسے آج ہم کہتے ہیں نا ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تو صحیح کر سکتے ہیں نا، ہم اپنی نمازوں کو تو پورا کر سکتے ہیں نا. تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. مکہ مکرمہ میں 12 برس تک مسلمانوں کو یہی حکم تھا کہ اپنے ہاتھ بندے رکھو. اس دور میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، انہیں بہت بری طرح ستایا جا رہا تھا، تشدد اور تعذیب کی نئی تاریخ رقم کی جا رہی تھی. اس پر مسلمانوں کا خون کھولتا تھا. بہت سے مسلمان یہ چاہتے تھے انہیں اجازت دے دی جائے تو اپنے بھائیوں پر ہونے والے ظلم و ستم کا بدلہ لے لیں کہ آخر وہ بغیرت اور بزدل تو نہیں ہے. لیکن اس وقت انہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. یہ اس وقت کیا کرنا تھا؟ صبر کرنا تھا. اس وقت ان کے لیے یہ حکم تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو. نالا ہے بلبل شریدہ ترا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی. ایک وقت آئے گا کہ اللہ تمہارے ہاتھوں کو کھول دے گا. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، علم تر الی الذین، مجہول، یہ کہا کس نے تھا؟ مکی قرآن میں تو کفو ایدیکم کا حکم دیا گیا، تو معلوم ہوا یہ حکم تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو ہاتھ اٹھانے سے روکا تھا. اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے سورۃ النساء کی اس آیت میں جو مدنی ہے. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم قرار دیا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وحی جلی قرآن کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی خفی بھی نازل ہوتی تھی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکی دور میں وحی خفی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہو جو یہاں نقل ہوا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہاد ہو جسے اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے آن کیا، قبول کیا نا. تو دیکھیں آج جیسے ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم فلسطین کے خلاف جا کر جنگ کریں، ان کی ہیلپ کریں، لیکن نہیں ہم کر پا رہے ہیں نا. آج ہمارے بھی ہاتھ بندے ہوں، لیکن کیا ہم اپنی نمازوں کو، لیکن کیا ہمیں ان کا درد دل ہے؟ آج کیا ہم اپنے آپ کو ڈیووٹ کر رہے ہیں اللہ کا دین سیکھنے میں، نماز قائم کرنے میں، زکوٰۃ دینے میں؟ کیا کر رہے ہیں نا. ادھر ان کے پر بمباریاں ہوئی ہیں، ادھر ہمارے اپنے شادیوں کے بینڈ باجے بج رہے ہیں نا. آج کل شادیوں کا سیزن ہے. ابھی آج ہی صبح کسی اسٹوڈینٹس کا فون آیا تو وہ بتا رہی تھی، کہتی کہ کہیں شادی پہ انوائٹڈ تھی، تو جیسے ہی شادی ختم ہوئی ہے، شادی ختم نہیں، جیسے مہندی کا کھانا کھایا، پھر انہوں نے کوئی ڈانسر ریشما تھی بتا رہی، شاید ان کا نام، یا شاید میں نے غلط بول دیا، وہ بلائی تھی. تو جو جتنی اللہ کی حدیں ٹوٹ رہی تھی، اللہ ہی گواہ ہے. کہتے ہیں کہ بیٹھنا مشکل، پھر میں نے فٹافٹ وہاں سے نکلی ہوں. تو دیکھیں کہ کیا ہم اللہ کی حدود کو پامال نہیں کر رہے. تو اس وقت تو جو لوگ بڑے جوش و جذبہ سے، بڑے زور و شور سے کہتے تھے کہ ہمیں اجازت ہونی چاہیے کہ ہم جنگ کریں، لیکن اب کیا حال ہو گیا. فَلَمَّا كُتِبَ، پس جب لکھ دیا گیا، عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، ان کے پر جنگ کرنا. مدینہ میں جا کے پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا نا
کہ 12 سال 13 سال وہاں پہ انہوں نے ان کے مارے کھائی ہیں نا، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرض کر دیا گیا۔ تو جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں سے اس طرح ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر رہے ہیں۔ اذا فریق منہم یخشون الناس، ان میں سے ایک گروہ کس سے ڈر رہے ہیں؟ لوگوں سے، کخشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، اشد آ گیا نا، اشد کیا ہوتا ہے؟ الف لگ جانے سے سپرلیٹو ڈگری بن جاتی ہے نا، کہ اتنا زیادہ وہ ڈر رہے ہیں اس سے بھی زیادہ۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آج جیسے ہم ڈر رہے ہیں نا، ہمارے بھی حکمران مسلمان کہ مکہ تو بڑی سپر پاور ہے، یہ نہیں دیکھتے سپر پاور کے اوپر بھی ایک سپریم پاور ہے، وہ ہے اللہ کی پاور۔ لوگوں کا ڈر ہوتا ہے نا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ مکہ کے مہاجرین نہیں تھے، بلکہ یہ حال کن کا تھا؟ منافقین مدینہ کا تھا۔ لیکن فرق و تفاوت واضح کرنے کے لیے مکی دور کی کیفیت سے تقابل کیا گیا۔ اصل ایمان تو وہ تھا، اور یہ جو صورتحال ہے یہ کمزوری اور ایمان اور نفاق کی علامت ہے۔ جو آج ہم نہیں جنگ کر رہے ہیں نا، تو یہ منافقت کی علامت ہے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ آج پیارے پاکستان کے پاس بھی تو ایٹمی طاقت ہے نا۔ آج تو ہمارے اپنی جنگیں ختم ہوں، ہمارے اپنے فرقے ختم ہوں، پھر ہی ہم جا کے باہر محاذ پہ جنگیں کریں۔ مسلمانوں کی بات سنیں، دیکھیں اب ایک گھر ہے، میرا ہی گھر ہے، میرے گھر میں لڑائی جھگڑا ختم ہوگا تو میں کسی دوسرے کا سنوں گی؟ اگر میرے ہی گھر میں میرے بچوں کا، میرے شوہر کا، میری ساس کا، میری نند کا آپس میں جھگڑے پڑے ہیں تو کیسے ہم باہر جا کے کسی دوسرے کے سالو کر سکتے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے لکھ دیا ہے، وقالو، وہ کہتے ہیں، ربنا، ہے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، وہ کہتے ہیں پروردگار تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی؟ یہ وہ جو تھے نا منافقین یا جو کمزور ایمان والے تھے، وہ کہتے تھے کیوں فرض کر دی؟ لولا اخرتنا، کیوں نہ ابھی ہمیں کچھ اور مہلت دی جاتی، اس حکم کو کچھ دیر کے لیے مزید مؤخر کیوں نہ کیا؟ پھر ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کس وجہ سے نہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے، ریزن بھی اللہ نے بتا دی۔ وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا، وہی نہ جانے جس نے ہمیں بنایا۔ تو دیکھیں آج ہم بھی کیوں اللہ کے راستے میں آنے سے دیر کرتے ہیں، وہ یہی ریزن ہے جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا دیتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، متاعن، فائدہ ہے، دنیا کا، قلیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے یہ دنیا کا ساز و سامان تو بہت ہی تھوڑا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے نا متاع کس کو بولتے ہیں؟ پیریڈز کے گندے کپڑے کو بولتے ہیں نا، اس کو ہم اپنا ہی بلڈ لگا ہوا تھا لیکن ہمارا دل ہی نہیں کرتا اس کو دوبارہ خود ہی ہاتھ لگانے کو، لیکن آج اسی دنیا کے پیچھے کیسے بھاگ رہے ہیں نا۔ وہی ایک دفعہ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ جا رہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک بکری کا بچہ تھا، اس کے کان کٹے ہوئے تھے، مرا ہوا پڑا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کوئی بھی اس کو اپنے گھر لے کر جانا چاہے گا؟ صحابہ نے بولا کہ اس کے تو کان بھی کٹے ہوئے، یہ مرا بھی ہوا ہے، تو کوئی بھی نہیں لے کر جانا چاہے گا؟ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ دنیا اس سے بھی زیادہ بدتر ہے جس کے پیچھے میری امت ٹوٹ کے پڑ جائے گی۔ تو آج ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے نا، وہن کی بیماری پیدا ہو گئی۔ وہن کیا ہے؟ موت سے نفرت اور دنیا سے محبت۔ اللہ اکبر۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا والآخرۃ خیر، آخرت بہت ہی بہتر ہے، کس کے لیے؟ لمن اتقی، جس نے تقوی اختیار کیا۔ آخرت صرف اور صرف تقوی والوں کے لیے ہے، جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا ولا، نہیں، تظلمون، نہیں تم پر ظلم کیا جائے گا، فتیلا، دھاگے برابر۔ یہ جو دھاگا آپ نے دیکھا ہوگا نا، مثلا نلکی کے اوپر بھی دھاگا ہوتا ہے، کھجور کی گٹلی کے اوپر ایک اس کے اندر سے لمبا سا پتلا سا نکلتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہاری حق تلفی قطن نہیں ہوں گی، تمہارے جو بھی اعمال ہیں
انفاق ہے، قتال ہے، اللہ کی راہ میں دی ہوئی قربانیاں ہیں، اس کا تمہیں پوری کا پورا اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ جو آج آپ قربانیاں دیتے ہیں نا اللہ کے راستے میں آنے کی، دین کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، کبھی ہوتا ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ جیسے کہ میں شام والی کلاس میں بات کری تھی نا اسٹوڈینٹس سے، کہ کئی دفعہ آپ لوگ دین کے کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی لکھ رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، وہ نہیں اتنا موقع ملتا نا دعائیں مانگنے کا۔ تو ہماری ٹیچر اگزامپل دیا کرتی تھی، اتنی اچھی ان کی اگزامپلس لگتی تھی کہ دیکھیں اب ایک دروازے پہ بیگرز آیا نا، فقیر آ گیا، تو وہ آپ سے 10 روپے مانگ رہا ہے، تو ایک آپ کے گھر میں بندی کام کر رہی ہے، وہ آپ کو بھی سنبھالتی ہے، آپ کا گھر بھی دیکھتی ہے، آپ کے بچوں کی بھی لک آفٹر کرتی ہے، تو ایٹ دا اینڈ آپ وہ فقیر کو دینا شروع کرے گا جو دعائیں مانگ رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کے گھر میں کام کر رہی ہے اس کو دینا پسند کرے، آبویسلی جو گھر میں کام کر رہی بندہ اسی کو دینا پسند کرے گا نا، جو آپ کے بچوں کی بھی لک آفٹر کریں۔ اگر آج ہم اس دین کو اپنا بچہ ہی سمجھ لیں، دیکھیں سوچیں تو صحیح ہے نا، اگر ہم اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کو اپنا وقت دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو پھر بن مانگے ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں نا۔ تو دیکھیں صحابہ کی، اللہ کے نبی کی کیسے دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے تھے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اس دین کو، اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیں اللہ کے لیے۔ پھر جس زندگی کو تم بچاتے ہو اللہ کے راستے میں نہیں لگاتے، تو ویسے ہی ختم ہو جانی، ایسے ہی ہونا نا۔ دیکھیں آج اگر ہم نہیں کرتے دین کا کام، نہیں سیکھتے، نہیں سکھاتے، نہیں آج ہمارے ہسبینڈ یا ہمارے بیٹے جہاد کے لیے نہیں نکلتے، تو وہی بات ہے نا، کب تک ہم زندگی، جانا تو اللہ کے پاس ہی نا، مرنا ہی ہے نا۔ وہی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اینا جہاں کہیں ما تکونو تم ہوگے، آیت نمبر 78، اینا جہاں کہیں ما تکونو تم ہوگے۔ اب تم کے تا کے اوپر اپنا نام لکھ لیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے جہاں کہیں بھی تم ہوگے، ارم تم جہاں کہیں بھی ہوگی، یدرککم الموت پا لے گی تم کو موت، جہاں کہیں بھی ہوں گے موت آ جائے گی۔ تو آپ سب کو پتا ہے نا کہ وہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے گئے تھے، لاکھوں کروڑوں دے کر گئے تھے، سعودی عرب میں ان کا بن داؤد ہے نا، آپ سب لوگ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھر کا طواف کرائے تو دیکھیے گا کتنا بڑا بن داؤد ہے نا۔ تو اس کے اونرز تھا بیٹا اور باپ، وہ دونوں گئے تھے ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے، تو کتنے کروڑوں لگا کر گئے تھے، تو وہاں پہ بھی سمندر کی گہرائیوں میں بھی ان کو موت نے آ لیا۔ ظاہر ہے قتال سے جی چرانے کا اصل سبب تو موت کا خوف ہے نا، ان کے دلوں کے اندر جو خوف تھا اسے ظاہر کیا جا رہا ہے، ان پر واضح کیا جا رہا ہے کہ موت سے کوئی فرار نہیں، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ لے گی۔ ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا وَلَوْ كُنْتُمْ اگر ہو تم فی بروج مشیدہ، خواہ تم بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں کیوں نہ چھپ جاؤ، اپنے آپ کو جتنے مرضی سیلز میں بند کر دو، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہی اپنے آپ کو بند کر لو، لیکن کیا ہوگی، موت آ لے گی۔ کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے ذائقہ چکھنا ہے، تو ذائقہ کیسا ہوگا، ہمارے عملوں کے مطابق ہوگا۔ اگر ہمارے عمل میٹھے ہوں گے ہمارا ذائقہ بھی اتنا میٹھا ہوگا، اللہ سے ملاقات ہوگی نا۔ دیکھیں اللہ تو اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، تو ہم نے کیسے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تو موت ہی ہے، یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا نا، اللہ سے ملاقات نہیں کرنی ہم نے۔ تو جن کے کھٹے ہوں گے، جن کے نافرمانی والے عمل ہوں گے، پھر ان کا ذائقہ بھی کھٹا ہوگا نا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے وَإِن تُصِبْهُمْ اگر پہنچتی ہے ان کو حسنتن اچھائی، یقولون وہ کہتے ہیں ہذہ من عند اللہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اگر انہیں کوئی بلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ منافقین کا ایک طرز عمل یہ بھی تھا کہ اگر مسلمانوں کو کوئی کامیابی حاصل ہو جاتی، فتح نصیب ہو جاتی، کوئی اور بلائی پہنچ جاتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدابیر کے نتائج اچھے نکل آتے تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے یہ اللہ کا فضل و کرم ہوا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ اگر پہنچتی ان کو سیئاتن برائی، یقولون وہ کہتے حاذہ من عندک اگر انہیں کوئی بھی تکلیف پہنچ جاتی تو یہ کہتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط اقدام کیا تو اس کے نتیجے میں ہم پر یہ مصیبت آ گئی. یہ آپ کا فیصلہ تھا کہ کھلے میدان میں جا کر جنگ کریں. ہم نے تو آپ کو مشورہ دیا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کر جنگ کریں. تو ساتھ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ قل، کہہ دیجئے، کل من عند اللہ، کہہ دیجئے سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے. یہ سب چیزیں خیر ہو، شر ہو، تکلیف ہو، آسانی ہو، مشکل ہو، سب کی سب اللہ کی طرف سے ہے. فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھتے کیوں نہیں؟ فَمَا، تو کیا ہو گیا ہے اس قوم کو؟ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، کیوں نہیں یہ سمجھ جاتے باتوں کو؟ ہمیں کیوں نہیں سمجھ آ جاتی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی؟ ہم کیوں نہیں اس پہ عمل کرتے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ختیجہ جی میں آیتوں میں اتنا